الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي. اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور کہے کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اور اس چیز کو جوارح سے بھی کرے تاکہ اس چیز کی تصدیق ہو سکے. يعني لابد اللي يقول بلسانه هذا يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه به. ضروری ہے کہ وہ زبان سے کہے اور دل سے تصدیق کرے اور اعضاء اور جوارح سے اس پہ عمل کرے. لا إله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل. أكفر بجميع ما عبد من دون الله وثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان شرک اور اہل شرک سے وہ برات کا اظہار کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اگر کوئی معبود برحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. نعم. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين، لو أسقطنا عمود انهار هذا البناء. لا الہ الا اللہ کی دو بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان دو بنیادی چیزوں پہ ہم نے اس کو رکھا ہے تو بالکل درست ہے، اگر ان دو بنیادی چیزوں کو اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. نعم. الركن الأول تكفر بجميع ما عبد من دون الله. الركن الثاني إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کا آپ انکار کریں، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی اثبات کریں. نعم. ونشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. اور ہم گواہی دیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے وہ ایسے رسول ہیں جس کی تصدیق کی جائے گی اور تکذیب نہیں کی جائے گی. وہ رسول ہیں اور اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نعم. من عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد عليه الصلاة والسلام. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تو وہ یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ وہ بندہ ہے. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول عليه الصلاة والسلام. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی تکذیب کی تو اس نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ وہ رسول ہے. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ہر اس چیز میں جس کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے. ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. اور جس چیز کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے ہم ان میں اس کی تصدیق کریں، ان کی تصدیق کریں. نعم. واجتناب يعني نجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب ونحن في جانب، نبتعد عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے رک جائیں، گویا کہ ہم ایک جانب ہوں اور جو منہیات ہیں وہ دوسری جانب ہوں. وألا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله والله أعلم. اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، انہی کی شریعت اور طریقے کے مطابق کی جائے گی. ان کی شریعت اور طریقے کے مطابق کے علاوہ دوسرے سے نہیں کی جائے گی. اللہ رب العالمین اس کو بہتر جانتا ہے.